नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी जो है वो है हमारे एक पाकिस्तानी भाई की, जिसने अपने जान पर खेल कर अपने मुल्क की हिफाजत की। चलें आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी न किसी तरह मैंने रात एयरपोर्ट पर गुजार दी। दिन निकल आया नवंबर में। इस्लामाबाद में सर्दी और धुंध थी। एयरपोर्ट के बाहर एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस से कराची का टिकट मिल गया। अभी जहाज़ों में लोगों का इतना ज़्यादा रश नहीं होता था। लोगों के पास अभी ना ही तो इतना पैसा आया था और ना ही दौलत का ज़्यादा लालच ही था। मुझे जहाज़ में बड़ी आसानी से जगह मिल गई थी। अपनी वक्त पर जहाज़ कराची की तरफ परवाज़ कर गया। कराची पहुंचने पर मैंने पहला काम ये किया कि अपने लिए नई पतलून, कमीज़ और जूते खरीदे। इन्हें एक लिफाफे में डालकर शहर के एक दरमियाना दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। दाढ़ी, मूछें और सर के बाल हल्के करवाए। नहा धोकर पुराने कपड़े सिवाय जैकेट के फेंक दिए और नए कपड़े पहन लिए। इस दौरान मैंने कागज़ पर लिखे हुए दोनों भारतीय तकरीबकारों के नाम और इनका एड्रेस पढ़ लिया हुआ था। ये वहाँ मुसलमानों के नाम से रह रहे थे, लेकिन कागज़ पर इनके हिंदू नाम नाम भी परफेक्ट में लिखे हुए थे। इस तरह इन लोगों को इत्माद में लेने के लिए मेरे लिए आसानी पैदा हो गई थी। रावलपिंडी के तकरीबकार गिरफ्तार हो चुके थे। वहाँ से अब इन्हें वायरलेस या टेलीफोन पर कोई मेरे बारे में खबरदार नहीं कर सकता था। मुझे इन लोगों से मिलना और इनसे पाकिस्तान में मुकीम दूसरे भारतीय दहशतगर्दों का सुराग लगाकर इन सब को पुलिस के हवाले करना था। दिन के 9 बजे के करीब मैं रक्शे में बैठकर इस इलाके की तरफ रवाना हुआ जहां ये भारतीय तकरीबकार मुसलमान बनकर रह रहे थे। इनके मकान का एड्रेस कागज़ पर लिखा था। मालूम नहीं था ये दोनों इकट्ठे वहाँ रहते थे या इनमें से एक तकरीबकार वहाँ रहता था। ये मुझे वहाँ जाकर ही मालूम हो सकता था। जिस इलाके का एड्रेस कागज़ पर लिखा हुआ था वो कराची शहर के शुमाल में समंदर के करीब एक छोटी सी मज़दूर बस्ती थी। क्वार्टर नुमा गरीबाना मकान इधर उधर नज़र आ रहे थे। एक मुख्तसर सा बाज़ार था जहाँ दुकानें खुली थीं। मैं एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। मैंने चाय मंगवा ली और खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। मकान का नंबर मुझे याद था। चाय पीने के बाद मैंने चाय की दुकान के मालिक को मकान का नंबर बताकर पूछा कि ये मकान किस तरफ है। इसने ज़रा आगे होकर बाएं तरफ क्वार्टरों के दरमियान से गुजरती कच्ची सड़क की तरफ इशारा करके कहा, जहाँ सड़क दाएं तरफ मुड़ती है ये मकान उसी तरफ तीसरा है। आपको इससे मिलना है बाबू। मैंने एक भारतीय तकरीबकार का मुसलमानों वाला नाम बताया तो वो दुकानदार बोला, अच्छा तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। एड्रेस जो कागज़ पर लिखा था वहाँ इस तकरीबकार के इस्लामी फरीजी नाम से के साथ डॉक्टर नहीं लिखा हुआ था। मैंने कह दिया, जी हाँ, डॉक्टर साहब से ही मिलना है। दुकानदार ने लड़के को बुलाकर कहा, जाबे साहब को डॉक्टर अल्लाह यार की दुकान पर छोड़ा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने चाय के पैसे दिए और क्वार्टर नुमा एक मंजिल शिकस्ता मकान के दरमियान जो कच्ची सड़क बनी हुई थी इस पर चलने लगा। आगे जाकर सड़क एक तरफ मुड़ गई। इधर तीसरे मकान के बारे में मैंने दो औरतों को जो लिबास से मजदूर मजदूर लगती थीं ज़मीन पर बच्चों को लिए बैठे हुए देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दुकान के करीब आ गया। देखा कि दुकान की पेशानी पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, डॉक्टर अल्लाह यार होम्योपैथिक। यहाँ हर मर्ज का इलाज किया जाता है। दुकान के अंदर एक छोटी सी दाढ़ी वाला आदमी मेज़ के पास कुर्सी पर बैठा था। एक मरीज इसके पास स्टूल पर बैठा था। डॉक्टर ने इसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगा हुआ थी। पुरानी पुसीदा सी दुकान थी। सामने दीवार के साथ अलमारी में होम्योपैथिक दवाइयों की शीशियां भरी हुई थीं। दीवारों पर एक चार्ट भी लगा हुआ था जिस पर इंसानी जिस्म ढांचा बना हुआ था। दो तीन मरीज सामने दीवार के साथ बेंच पर बैठे थे। डॉक्टर की उम्र 40 के करीब हो गई। बूढ़ा आदमी नहीं था। आंखों पर सफ़ेद शीशों वाली लगी थी और सर के बाल छोटे छोटे थे। भूरे रंग की पुरानी चकन पहन रखी थी। मैं भी दुकान के अंदर जाकर मरीज बनकर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। मरीज के सीने से इसने स्टेथोस्कोप हटाकर मेज़ पर रख दी
اور اس لیے بنانے لگا، ساتھ ساتھ وہ اس کو ہدایت بھی دیتا جاتا تھا۔ یہ شخص شکل و صورت سے کسی طرح بھی بھارتی تقریب کار نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی اس کو دیکھ کر شک ہونے لگا کہ میں کسی دوسرے آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، لیکن پنڈی کے مارگلا ہوٹل کے کمرے نمبر 7 میں بھارتی تقریب کاروں کے چیف نے مجھے جو کاغذ دیا تھا، اس شخص کے ہندوانہ نام بھگت رام کے آگے پروٹیکٹ میں اللہ یار ہی لکھا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا ہی تھا کہ کاغذ پر اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھا گیا تھا۔ دوسرے تقریب کار کا ہندوانہ نام ملا رام تھا اور اس کے نام کے آگے مسلمانوں والا نام پروفیکٹ میں عبدالستار لکھا ہوا تھا۔ 2-3 مریض دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اللہ یار میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیسے آئے ہیں ہو بھائی؟ اس کا ارادہ بولنے کا لہجہ بڑا عالیانہ اور مزدوروں والا تھا، شاید اس مزدور بستی میں رہنے کی وجہ سے ایسا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، بخار میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں راولپنڈی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے ہاتھ آگے کیا، وہ شاید نبض دیکھے گا، مگر اس نے سٹیتھوسکوپ میرے سینے پر لگائی، 3-4 سیکنڈ خاموشی سے آنکھیں بند کیے جیسے غور کرتا رہا، پھر سٹیتھوسکوپ میز پر رکھ دی اور بولا، بھائی تمہیں اس وقت کوئی بخار نہیں ہے؟ میں نے کہا اس طرح ہوتا ہے جی، ایک دن چڑھتا ہے پھر 2 دن نہیں چڑھتا، اس کے بعد رات کو پھر بدن بھوتنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے 2 مہینوں سے چل رہا ہے۔ پنڈی، پشاور، لاہور میں بھی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کسی کی دوائی سے آرام نہیں آیا۔ آخر ایک ریٹائرڈ فوجی چڈا صاحب نے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ چڈا کا نام سنتے ہی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ٹھٹھا کر سا گیا تھا۔ وہ کوئی کتاب کھول کر میرے مرض کے بارے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ چڈا کا نام میری زبان سے سننے کے بعد اس نے کتاب بند کر دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی تمہاری بیماری کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، تم پچھلے کمرے میں چل جا کر بیٹھو، تمہارا پورا چیک اپ کرنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر دکان کے پیچھے چھوٹے سے کمرے کے بلکہ کوٹری میں آ کر منڈے پر بیٹھ گیا، جہاں زمین سے کوئی 2 فٹ اونچا ملا کچلا سڑا پلٹا تھا، دیواریں خالی تھیں۔ پچھلی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی اس کی سلاخوں میں سے تازہ ہوا اور دن کی روشنی آ رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر یعنی بھارتی تقریر کار کوٹری میں آ گیا۔ آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، سٹیچر پر لیٹ جاؤ، تمہارا پورا چیک اپ کرنا ہوگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں اس کو پوری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ چڈا کوئی اور فوجی بھی ہو سکتا تھا۔ یہ شخص بڑا تجربہ کار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا، بھگت رام، میں کرنل چڈا سے راولپنڈی میں مل کر آ رہا ہوں، تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ وہ میرے سامنے سٹیچر پر بیٹھ گیا اور مجھے ٹٹولکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ وہ مزید تصدیق چاہتا تھا، کہنے لگا، کرنل چڈا، تمہیں کس جگہ ملا تھا؟ مجھے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں اخبار میں پنڈی مارگلا ہوٹل سے پکڑے جانے والے بھارتی تقریب کاروں کی خبر اخباروں میں نہ آ گئی ہو، لیکن پنڈی پولیس نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اخبارات کو یہ خبر بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ اس طرح سے وسرے تقریب کاروں کے ریپوش ہو جانے کا امکان تھا اور پنڈی پولیس گرفتار شدہ تقریب کاروں سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، وہ مجھے مارگلا ہوٹل میں ملا تھا، میں وہاں اپنے 3 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، ہمارا چیف بھی وہیں پر تھا۔ میں نے اسے مارگلا ہوٹل والے اور تقریب کاروں کے ہندو نام بتائے، اس کے باوجود اس شخص نے مجھے ہاتھ نہ پکڑایا۔ کہنے لگا، مارگلا ہوٹل میں کل رات کا پاس ورڈ کیا تھا؟ میں نے اسے وہ سارا مکالمہ زبانی سنا دیا، جس میں تھا کہ کیا مہارانی اسی کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے اور یہ کہ مجھے مہارانی کی آرتی کے پاس لے چلو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جیب سے کاغذ کا وہ پرزور نکال کر اس کو دکھایا جس پر چیف کے ہاتھ سے اس کے اور کراچی میں مقیم دوسرے ہندو تقریب کار کا نام اور ان کا ایڈریس درج تھا۔ وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر غور سے پڑھنے لگا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ میں ان کا ساتھی ہی ہوں۔ کہنے لگا، کرنل نے پیغام دے کر تمہیں یہاں بھیجا ہے، کوئی جتنا ولی بات تو نہیں ہے؟
میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کرنل چڈھا نے مجھ جو پیغام دیا ہے وہ میں میلا رام کے بھی سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دوسرا ساتھی میلا رام کہاں رہتا ہے؟ بھگت رام عرف اللہ یار کہنے لگا، وہ شب یارڈ میں مزدوروں کا میٹ لگا ہوا ہے، رات کو میرے مکان میں آ کر سوتا ہے۔ تمہارا مکان کہاں ہے؟ میری دکان کے اوپر ہے۔ اسی بھارتی تقریب کار نے مجھے بتایا کہ اس کا ساتھی، جس کا اصلی نام میلا رام تھا اور عبدالستار کے نام سے کراچی شب یار ڈور میں کام کر رہا تھا، رات کو آگے میں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں امرتسر سینٹر کی طرف سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں کہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمیں چیف کی طرف سے جب کسی سے رابطہ پیدا کرنے کا آرڈر ملتا ہے، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں۔ کرنل چڈھا صاحب نے مجھے زبانی آرڈر دیا تھا کہ اس کا خاص پیغام کراچی میں کام کرنے والے اپنے تمام آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بار سنا دیا جائے۔ اس لیے اگر کراچی میں میلا رام کے علاوہ اپنے جو آدمی ہیں ان کو بھی یہی بلوا لینا۔ میں سب کے سامنے کرنل صاحب کا آرڈر سنا دوں گا جو امرتسر کے سینٹر کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ بھگت رام عرف اللہ یار کو اب یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی ان کا ساتھی ہوں۔ میں نے اپنا نام پرکاش چند بتایا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ معلومات طے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ایک بار ہمارا ایک دوسرے کے پاس ورڈ اشارے بتا دینا ہی کافی تھا۔ یہ باتیں مجھے مرگلا ہوٹل کے کمرے نمبر 7 میں مقیم بھارتی کی زبان معلوم ہو چکی تھی۔ بھگت رام کہنے لگا، ہم 2 آدمی ہیں، کراچی شہر کی ڈیوٹی پر ہیں، ہم 4 دھماکے کر چکے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، تم لوگوں کو کراچی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر بھی فائرنگ کرنی ہے اور کراچی ریلوے اسٹیشن پر بھی دھماکہ کرنا ہے۔ یہ خاص خفیہ رپورٹ تھی جو مجھے ان کے چیف کی زبان معلوم ہوئی تھی۔ میری اس خفیہ رپورٹ نے اس بات پر تصدیق کی مہر لگا دی کہ میں ان کا ساتھی ہوں، اگر کرنل چڈھا کا خاص آدمی ہوں۔ بھگت رام بولا، یہ دونوں گھٹائیں ہم اگلے ہفتے کرنے والے ہیں۔ بھگت رام نے اپنی گفتگو میں اب ہندوی کے الفاظ بولنے شروع کر دیے تھے۔ میں نے اسے ٹوک کر کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہاں کی زبان میں بات کرتے ہیں، ہندی کے الفاظ مت استعمال کرو۔ بھگت رام نے فوراً معذرت پیش کی اور کہا، غلطی ہو گئی سر۔ وہ مجھے اپنے بھارتی تقریب کاروں کے گینگ کا کوئی افسر سمجھنے لگا تھا۔ میں ان کے پورے گینگ کا گروہ کا سراغ لگا کر انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، جو بھارتی حکومت کی اسلام دشمن ایجنسی کے راہ کے اشارے پر پاکستان میں تخریبی کاریوں کر کے مسلمانوں کے مذہبی فرقوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اتنے بڑے شہر میں تم صرف 2 آدمی یہ کام کر رہے ہو؟ بھگت رام بولا، ایک ہندو عورت ماویاتی ہمارے گینگ میں ضرور شامل ہے، مگر اگر وہ کارروائیوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتی۔ میں نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا، تم نے پھر ہندی لفظ اگر بولا تو دہشت گردوں کی کارروائیوں کہو۔ سوری سر، سوری۔ تو پھر یہ ہندو عورت ماویاتی کس کام کے لیے لیتی ہے؟ بھارتی حکومت کیا اسے مفت کی تنخواہ دیتی ہے؟ بھگت رام نے فوراً کہا، نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل ماویاتی وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ہوٹل میں ویٹریس اور اس ہوٹل میں غیر ملکی اور ملکی سیاسی شخصیت آ کر ٹھہرتی ہیں۔ ماویاتی نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ اپنی طرف سے ان لوگوں سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہم بھارت میں امرتسر سینٹر کو پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا، میرے خدایا، دشمن ملک بھارت نے پاکستان میں کیسا خطرہ جال پھیلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ ماویاتی کیا یہاں کی مقامی ہندو لڑکی ہے؟ بھگت رام نے کہا، نہیں جناب، اس لڑکی کو خاص طور پر راجستھان کے بارڈر سے پاکستان میں لایا گیا تھا۔ اس کو یہاں رہتے ہوئے ابھی صرف 6-7 مہینے بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران ماویاتی نے کیا کارکردگی کی ہے؟ میں نے اس انداز سے پوچھا جیسے مجھے سچ مچ ان لوگوں کی کارکردگی لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھگت رام کہنے لگا، ابھی تک تو سر اس نے ایسی کوئی خفیہ معلومات حاصل نہیں کی جو ہماری حکومت کے لیے کارآمد ہو، لیکن امید ہے کہ آگے چل کر یہ لڑکی
यावती बड़ी कारकर्दगी दिखाएगी। इसने बड़ी अहम शख्सियत से रब्ता कायम कर लिया हुआ है। मैंने कहा, क्या तुम उसे इत्तला कर सकते हो कि आज रात की अहम मीटिंग में वो भी आ जाए? भगत राम कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर ये बात आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ इमरजेंसी में एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है। अगर आप समझते हैं कि ये इमरजेंसी है तो मैं उसे भी टेलीफोन करके इत्तला दे देता हूँ, वरना क्लिनिक बंद करने के बाद मैं खुद इसके पास होटल पर जाऊंगा। मैंने इस भारतीय जासूसी लड़की मायाती को होटल के माहौल में देखना चाहता था। इस तरह से मुझे किसी दूसरे तकरीबकार या मायावती की तकरीबकारियों पर भी शरीक किसी दूसरे मकामी आदमी का सुराग लगाने में भी मौका मिल सकता था। मैंने भगत राम से कहा, तुम मत जाना, मैं खुद इसके पास जाकर उसे खबर करूंगा। मैं इसकी बेखबरी में इसकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेना चाहता हूँ। तुम मुझे इसका हुलिया बताओ और ये बताओ कि तुम लोगों का आज का पासवर्ड क्या है। ये तकरीबकार एक दूसरे को शक्ल से बहुत कम जानते थे, एक दूसरे दो के सूरत तनास होते थे और इसके आगे अगर किसी से मिलना पड़ जाए तो पासवर्ड इनकी शनाख्त होती थी और हर रोज़ एक ख़ास खुफिया पासवर्ड मुकर्रर कर दिया जाता था। दूसरे शहर से अगर कोई तकरीबकार मिलने आए तो उसे वहीं से पासवर्ड बता दिया जाता था। ये बातें भी मुझे रावलपिंडी के मरगला होटल पर भारतीय तकरीबकारों के चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी। भगत राम ने अलमारी खोली और इससे एक डब्बा निकाला। डब्बे में से एक पुरानी डायरी निकाली, इसमें से एक लिफाफा निकाल कर खोला और इस एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी और कहा, ये मायावती की तस्वीर है सर, ये हिंदू लड़की है, राजस्थान की मालूम होती है। जबीड़ा जोड़ा था, होंठ भी फरक थे, नाक ऊंचा था, लंबे सियाह बालों की मांग दरमियान में से निकली हुई थी और आंखों का रंग गहरा सियाह था। मैंने ये शक्ल अपने जहन में बिठा ली और तस्वीर भगत राम को वापस करके कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूँगा, मगर ये बताओ कि आज का पासवर्ड क्या है? भगत राम बोला, सर आज का पासवर्ड राजा शौकत की लाठी है। जब आप मायावती से कहेंगे कि क्या तुमने अशोक राजा की लाठी देखी है तो वो कहेगी नहीं। आप कहेंगे कि कल राजा रंजत सिंह मुझे कराची की बंदरगाह पर मिला था, बस इसके बाद आपको अपनी शनाख्त करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मायावती समझ जाएगी कि आप इनके अपने गिरोह के आदमी हैं। मैंने उठते हुए ये कहा कि ठीक है, मुझे अभी शहर में एक ज़रूरी काम करते हुए हैं। मैं दोपहर के बाद मायावती के होटल में जाऊंगा और उसका होश अपने हाथ साथ ही यहाँ लेता आऊँगा। भगत राम ने कहा, सर आप अंधेरा होने के बाद आए, मकान के पीछे भी एक दरवाज़ा है, खुला हुआ होगा। मायावती को मालूम है। मैंने कोठरी से बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, मैं अंधेरा होते ही मायावती को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम मेला राम को खबर कर देना कि वो भी ठीक वक्त पर पहुँच जाए। वो आ जाएगा सर, इसकी फ़िक्र न करें। मैं इस भारतीय तकरीबकार के पास ज़्यादा देर ठहरना भी नहीं चाहता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत मुमकिन था कि कराची की इंटेलिजेंस इन लोगों की निगरानी कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पुलिस का शुमार दुनिया की सफ़ अव्वल के इंटेलिजेंस दारों में होता है। मेरे मियाँ जी तो बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस कत्ल का सुराख इंग्लिस्तान की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस लगाने में नाकाम हो जाती थी तो इस कत्ल की सुराग रसानी के लिए पंजाब की पुलिस को लंदन बुलाया जाता था। फिर ये बात भी थी कि रावलपिंडी में मेरी मौजूदगी पर भारतीय तकरीबकारों का एक गिरोह पकड़ा जा चुका था। बहुत मुमकिन था कि ये डॉक्टर भी पुलिस की नज़रों में आ गया हो और पुलिस इसके साथ कहीं मुझे भी ना पकड़ ले। मुझे पर पहले ही लाहौर पुलिस ने भारतीय जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया हुआ था, जहां से मैं भाग चुका था। मैं भगत राम उर्फ अल्लाह यार हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर क्लिनिक से निकला तो रिक्शा पकड़कर सीधा कराची की इस होटल में आ गया, जहां भगत राम भारतीय तकरीबकारों के मकबूल भारत से समंगल की हुई नौजवान खूबसूरत हिंदू लड़की मायावती किसी सचिन नाम से बतौर होटल वेटर्स या होटल मिस्ट्रेस के काम कर रही थी, मगर हकीकत में वो भारतीय तकरीबकारों की साथी और इंडियन सिपाही थी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी है, चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। इसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने थी।
کوڈ فلز اور پاس ورڈ بھی مجھے زبانی یاد تھا۔ میں اس بھارتی لڑکی کو دیکھنا اور اس سے گفتگو سے یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بھارتی تخریب کاروں بھگت رام اور میلا رام کو بتائے بغیر وہاں کسی تیسرے بھارتی جاسوس سے رابطہ بنا رکھا ہو۔ میں جہاد کشمیر میں دوبارہ حصہ لینے کی خاطر وادی کشمیر میں جانے سے پہلے ان پاکستانی دشمن عناصر کو جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کلمہ کلا کر دینا چاہتا تھا۔ میں کراچی کے عالی شان ہوٹل کا نام نہیں لکھوں گا۔ میری جیب میں پیسے بھی تھے، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں ہوٹل کی چابی میں جا کر ایک میز کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کافی منگوا لی اور آتے جاتے خوش پوش آدمی اور ہلکی پھلکی غیر ملکی عورتوں کو دیکھنے لگا۔ بیرا کچھ دیر کے بعد مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ کافی کا بل 1500 روپے بنتا تھا۔ میں نے 10 کے 3 نوٹ نکال کر نوجوان ویٹر کو دیے اور اس سے مواتی کے بارے میں پوچھا کہ اس وقت اس کی ڈیوٹی کہاں ہوگی۔ نوجوان ویٹر نے میز پر کافی کی پیالی اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، سر وہ تیسرے فلور پر ہوگی۔ میں نے کہا، میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو گے؟ کیوں نہیں سر، میں نے کہا، اس سے کہنا کہ دبئی سے ایک کرزن جو روف اس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے اور لابی میں بیٹھا ہے۔ اوکے سر۔ ویٹر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ لابی کے بڑے کاؤنٹر پر جا کر اس نے کونے میں رکھا ہوا فون اٹھا کر ڈائل پر کوئی نمبر گھمایا اور پھر کسی سے بات کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اوپر والی کشیدہ سیڑھیوں پر سے ایک سرکت جیسی گندگی رنگت والی لڑکی کو اترتے ہوئے دیکھا جس نے ہوٹل کی نیلی اور سفید وردی پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کی مانگ درمیان سے نکلی ہوئی تھی اور ان کا پیچھے جوڑا بندہ تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے لابی کی میں ستونوں کے درمیان لگی ہوئی میزوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کچھ عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے کافی پینے میں مشغول تھے۔ وہاں ایک طرف میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چونکا ایک جانب بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور خود بھی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہی مواتی ہے، اس لیے وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے لابی میں آ کر ایک میز کے پاس رک گئی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ درمیان میں 3-4 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں وہی ویٹر جس کو میں نے 15 روپے ٹپ دیے تھے ایک طرف سے تیز تیز چلتا ہوا مواتی کے پاس آیا اور بڑے شاندار انداز میں اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ مواتی بڑی بے باکی سے میری طرف بڑھی اور آتے ہی انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میرا نام جوہروف ہے؟ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، ہاں میں ہی جازوف ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مواتی کی سیاہ آنکھوں میں بڑی تیز چمک تھی۔ اس کی عمر میں 22 برس سے زیادہ نہیں تھی، مگر چہرے سے وہ بڑی تجربہ کار اور ایسی عورت لگتی تھی کہ جس نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی تبسم نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر تم میرے کزن کہاں سے ہو گئے؟ میرا نام ہی مواتی ہے، میں نے کہا، میں تمہارا کزن کا بھی باپ ہوں۔ اس کا سانولا چہرہ غصے سے دھک اٹھا۔ کون ہو تم؟ میں ایسی گفتگو سننے کی عادی نہیں ہوں۔ تب میں نے کوڈور میں کہا کہ کیا تم نے راجہ شوکت کی لاٹھی دیکھی ہے؟ تو اس کے غصے کی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ ایک دم اس کا کلیجہ نرم اور پرسر ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے ارد گرد کی میزوں کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، نہیں۔ میں نے کہا، کل راجہ رنجیت سنگھ مجھے کراچی کی بندرگاہ پر ملا تھا۔ اس پر مواتی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کہنے لگی، میرا کمرہ دوسرے فلور کے کونے میں ہے، اس کا نمبر 15 ہے۔ 15 منٹ کے بعد وہاں آ جانا، وہاں باتیں ہوں گی۔ وہ اٹھی اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ واقعی ہی اس کا کزن ہوں میں، مجھ سے مسکرا کر ہاتھ ملانے کے بعد واپس چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا، پھر اٹھ کر ہوٹل کی اندر بنی ہوئی نوادرات کی دکانوں کی سیر کرنے لگا۔
اس طرح جب 15-20 منٹ گزر گئے تو میں لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کے دوسرے فلور پر آ گیا۔ کونے میں 15 نمبر کمرہ بڑی آسانی سے نظر آ گیا تھا مجھے۔ ناظرین، ویڈیو اور بھی اچھی ہونے والی ہے۔ پلیز یار، آپ نے ہمارے پاکستانی بھائی کی اتنی بڑی محنت ہے تو آپ نے اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ نے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ آپ سب کا۔